کہ یہ شعبان کو جو مہینہ تھا تمام سارے مہینوں میں سب سے زیادہ محبوب جو مہینہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کا مہینہ تھا. تو اسی وجہ بتائی کہ آپ کو کیوں محبوب تھا. اس لیے کہ یہ رمضان کے ساتھ متصل تھا، جڑا ہوا تھا، ملا ہوا تھا. اس وقت آپ کو شعبان بہت محبوب تھا. تو اصل چیز یہ تھی شعبان کی وجہ سے، رمضان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو شعبان محبوب تھا. اللہ کے نبی نے 3 مہینوں کے لیے برکت کی دعا فرمائی، 2 مہینوں رجب کے لیے اور شعبان کے لیے. کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک خیریت سے پہنچا دے. حقیقت یہ ہے کہ 2 مہینے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائے اس مہینے کی تیاری کے لیے عطا فرمائے. یہ کتنا بڑا مہینہ ہے رمضان کہ ہم نے 2 مہینے پہلے تیاری کے لیے فرما دیا. ان مہینوں میں ہم تیاری کریں تاکہ ایک لمحہ بھی، ایک گھڑی بھی ہماری ضائع نہ ہو اور ہم رمضان کی پوری برکات کو حاصل کر سکیں. تو شعبان وہ مہینہ ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی. تو کس قدر برکت اس مہینے کے اندر ہوگی آپ سوچیں. اس میں سے ایک رات نصف رمضان میں اللہ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے. بالخصوص اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص برکتیں نصیب فرمائی اور اس میں ایک خاص عبادت بتائی. وہ عبادت ایسی ہے کہ انسان اس رات میں وہ عبادت کر لے تو اس کو آج کی رات تو برکتیں ملیں گی لیکن رمضان تک اس کی برکتیں چلتی رہیں گی اور گارنٹی ہے کہ اس کو رمضان مل جائے گا الحمدللہ. لیکن آج اس نے یہ چیز ضائع کر دی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رہا ہے تو سمجھے پھر رمضان کی برکتوں سے محروم ہو جائیں. نہیں، ایک چیز وہ عبادت جو ہے اس کو ہم بائی پاس کر گیا گا تو پھر محروم ہو جائیں گے. اس کی طرف ہمیں بہت توجہ کرنی ہے کہ باقی عبادت ہم سے نہ ہو ٹھیک وہ عبادت ضرور کرنی ہے. باقی ساری عبادت ہم نے کر لی، اگر وہ نہیں کی تو وہ بھی ہماری ضائع ہوتے رہے. کیونکہ جیسے میں بتایا ہر گھڑی کے اندر تعالیٰ نے ایک مناسب کے ساتھ کوئی عبادت رکھی. بہت اچھا ہے ہم رات کو جاگیں، نوافل پڑھیں، تلاوت پڑھیں، صبح تک کریں، کوئی بات نہیں. لیکن یہ مقصد نہیں ہے اس رات. مقصد اس رات کا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو حقیقت میں تیاری کرانی ہے رمضان کی کرانی ہے. اگر وہ عبادت ہم نے ابھی نہیں کی تو رمضان بھی ہمارا بیکار ہو جائے. پورا رمضان اسی عبادت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ خیال ہم نے رکھنا ہے کہ آج رات ہم اس عبادت کو جو ہم نے مس نہیں کرنا. وہ کیا عبادت ہے؟ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، روایت ترمذی کی حدیث ہے کہ میں اپنے بسترے پر تھے، لیٹے تھے، حجرے میں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا نبی موجود نہیں ہے. تو میں سخت پریشان ہو گئی، کہاں سے گئی؟ تلاش کے لیے باہر نکلی، پریشانی کرنا تو تلاش کرنے لگی. تو ویسے نبی پاک تلاش کرنا تو مشکل نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس راستے سے گزرتے تھے وہاں خوشبو پھیلتے چلے جاتے تھے. ان کا تلاش کرنا مشکل تھا ہی نہیں. بہرحال کہ میں تلاش کرتے پہنچی تو بقیع کے اندر میں نے دیکھا کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. مختلف روایت میں مختلف حدیث آئی ہے. تو میں پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ کہا مجھ سے کہ عائشہ معلوم ہے تجھے کون سی رات ہے؟ کہ اللہ کے رسول جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے. کہتے شعبان کی 15ویں رات ہے جس میں آج ہم بیٹھے ہیں. اگر اس وقت یہ بات پتہ چلتی ہمیں نہ پتہ چلتا. سبحان اللہ، یہ تو عائشہ کی برکت سے ہمیں بات پہنچ گئی ہے.
منع اس رات کو ہم کیسے پہچانتے کیا رات ہے؟ سبحان اللہ. تو یعنی یہ شعبان کی 15ویں رات ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات میں دنیا آسمان کے سب سے نزدیک ہو جاتا، جلوہ افروز ہوتے ہیں. یہ دیکھنا حدیث ہے. اب صاحب کام سمجھ آ جائے گا معاملہ. 15ویں رات ہمیں دی جا رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اتنی نزدیک آ جاتی ہے بندے کی. کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے سے اس وقت؟ نظر بات وہ یاد رکھے، یہ رات جو ملی ہے ہمیں کس لیے؟ رمضان کی تیاری کی ملا ہے. رجب بھی شعبان بھی، اس میں جو راتیں ہیں وہ بھی ساری، ہر گھڑی اس لیے. حضرت انس رضی اللہ کی حدیث کہ شعبان ہی سے نیکیاں رمضان کی بٹنی شروع ہو جاتی ہے، شروع ہوتی ہے. مقصد رمضان یہ مین چیز یہ دیکھ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک آ جاتے رحمت اور پھر ان کی رحمت آواز مارتی. وہ کوئی ہے مقصود کا طلبگار، میں اس کو معاف کرتا ہوں. سمجھے گا؟ کوئی ہے مقصود کا طلبگار، میں اس کو معاف کرتا ہوں. پتہ چلا کہ اس رات میں جو سب سے بڑی اور پہلی بات جو ہے کہ ہمیں یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم توبہ کر لیں. یہی نہیں کہا نہیں یہ عبادت کرو، یہ عبادت کرو. ایک عبادت بتائیے کہ آؤ اور مجھ سے توبہ کرو. توبہ انسان کو پاک کرتی ہے. ناپاک انسان تو کچھ، ابھی ہم وضو نہ کریں تو نماز کیسے پڑھیں؟ تو توبہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو پاک کرتی ہے. جب ہم توبہ آج کریں گے، توبہ آج ہم نے کی، اللہ سے معافی مانگی، اور اللہ کہتا ہے کوئی جو آج مجھ سے معافی مانگے گا میں اس کو معاف کر دوں. وہ مثال بھی دی بنی کلب کی جو بکری تھی، ان کی اون سے بھی زیادہ، ان کے بالوں سے بھی زیادہ میں تمہاری مغفرت کر دوں. انلمیٹڈ، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے مغفرت کے بتا رہے. لیکن شرط ایک ہے، یاد رکھیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ دیں گے نہیں ہوگی. تو کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے. ہمیں جن جوڑا جاتا ہے کہ رات میں نے دے دی، لمحات میں نے دے دیے، بٹھا میں نے تمہیں دیا، اب ایک کام تم نے کرنا ہے کہ تم نے خود مانگنا ہے مجھ سے مغفرت. سب سے پہلے جس رات کو ہم نے شروع کرنا ہے، شروعات ہماری جو ہوگی، جو مغرب سے شروع ہوئی ہے، سبھی باتوں کو چھوڑ دیں. کچھ نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت میں، کچھ نہیں چاہیے. بس وہ چاہتے ہیں کہ آج بندہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اس سے راضی ہو جاؤں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی عبادت سے راضی نہیں ہوتا سوائے توبہ. کہ جس مہینے کی نبی پاک نے دعا کی وہ برکت تھی، تو کتنی برکتیں ہوں گی اس مہینے کے اندر سوچیں ذرا. تو جس کے لیے اللہ اس برکتیں ڈالی اس مہینے میں، جس مہینے کے لیے، اس کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ اس کی تو ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر آن ایسا ہے کہ کوئی مقابلہ نہیں ہے رمضان کا. تو اگر آج ہم نے اس کو ضائع کر دیا اور ہم نے توبہ نہیں کی، دوستوں پہ رمضان تو کیا، پھر تو فنکشن ہی رہ جائے گا. پورا بیس جو کرتا ہے ہمارا رمضان، کس چیز پہ کرتا ہے؟ ایک ہی بات پہ. تو اگر کوئی آج آدمی الحمدللہ، عورت اور مرد جو بھی ہے، مغرب سے لے کے فجر تک کسی بھی لمحے میں بیٹھ کے توبہ کر لیتا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد بے شک سو جائے، بے شک کوئی عبادت نہ کرے، اس نے اس رات کو پا لیا. لیکن ایک رات اونگتا رہے، دکیتا رہے، بیٹھا رہے، جاگنے کی کوئی سزا نہیں اللہ تعالیٰ دینا چاہتا. اس کو کیا ضرورت ہے ہمیں عبادت میں لگا دیں جو ہم نہیں کر سکے؟ تاجکلی فرو نفس سے اللہ کوئی کچھ ایسا کرے گا. ہمارے تو جیسے مسلم میں حدیث ایک ہی چیز ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ اور صبح کی پڑھ لیتا ہے، پوری رات کا سام مل گیا اس کو، پھر تیار ہو گیا ہے. کیونکہ صبح بہت عظیم ہے، اس نے فجر پڑھی، اور فجر کے بعد پھر اس میں جو ٹائم آ رہا ہے جس میں اللہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ فجر کے بعد جاؤ نا ادھر، بیٹھ جاؤ میرے ذکر میں آ جاؤ.
ترتیب دی اللہ پاک نے، اور یہ عمل کر لیتا ہے، ایک حج ایک عمرے کا ثواب شبان کی رات ہے۔ اور توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ سب کچھ جتنے بھی اولیاء اللہ نکلے ہیں، صحابہ نکلے ہیں، توبہ سے نکلے ہیں۔ توبہ کے دروازے میں پہلے جانا پڑتا ہے آدمی کو۔ جو بھی انسان بنا ہے آپ یہ دیکھ لیں، انبیاء تو انبیاء ہوتے، لیکن صحابی جتنے بھی ہیں وہ توبہ کے بعد ہی ہیں۔ توبہ کے بغیر تو کوئی دروازہ کھلتے ہی نہیں۔ ہم کیسے حاصل کر لیں گے رمضان کو دوستو؟ اتنا بڑا رمضان ضائع کرتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں سے یہاں تک ہمیں تیاری کرا رہے۔ توبہ کی کنڈیشنز ظاہر ہے، آپ توبہ مانگیں گے تو پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ ندامت ہے، ریگریشن، پچھتاوا، یہ میں نے گناہ کیوں کیا یار؟ تو گناہ ہم کس کا کرتے ہیں؟ کسی کو گالی دے رہے ہیں، کس کا گناہ کر رہے ہیں؟ اس کا گناہ کر رہے ہیں۔ جس کو گالی دے رہے ہیں اس کو کچھ نہیں جا رہا۔ کس کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ اللہ کی کر رہے ہیں، ہم اللہ کے پاس ہی جائیں گے اب۔ نہیں سمجھے بات؟ اس کے نام تو توبہ ہے۔ جو اللہ کی طرف پلٹنا، توبہ کہتے ہیں پلٹ آؤ میری طرف دوبارہ، کم بیک۔ بس پھر آدمی جائے ندامت سے سر جھکا دے، قلب ختم کرے، پھر کیا کرے؟ بے دھڑک بغیر کسی خوف کے پرومس کرے اللہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ گناہ آج کے بعد نہیں کرو۔ تو بہت منسوخ ہے نا، یہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں ہوگا۔ پھر تیسرا، یہ ابھی چھوڑتا ہوں یہ گناہ۔ جب یہ آدمی بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے گھبرائے نا، اس کے پیچھے اللہ ہے، ان اللہ مع المحسنین، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ ہمارے زبان سے کلمے گرا دیے، تو وہ رب ہمیں بچائے گا بھی آگے، ہم بچائے گا۔ کوئی بات نہیں، آج کی رات تو لے لے، پکی توبہ کر لے، اگر پھر تجھ سے ہو جائے تو پھر توبہ کر لے، اس سے وہ آپ کو آج کی رات تو ضائع نہ کر، آج کی رات تو عبادت کر جو میں نے تجھے دی ہے، تاکہ رمضان تک تو صحیح پہنچ جائے۔ نہیں سمجھے بات؟ اور کوئی ایسا شخص ہے، کیوں جو ایسی بات کرتا ہے کہ میں گناہ گار نہیں، وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ گناہوں کے بارے میں، کہ گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ کے نبی بڑی پیاری بات ہے، ان کی باتیں ساری پیاری ہیں۔ کہتے یہ بتاؤ کہ کوئی آدمی پانی پہ چل رہا ہو تو اس کا پاؤں گیلا نہیں ہوگا؟ جی ہو جائے۔ دنیا میں رہنے کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم سے گناہ نہ ہو؟ اس کی فکر نہیں کرو، گناہ ہو گیا اس کے علاج رکھا ہے، اس کی تو فکر کرنی چاہیے۔ گناہ تو ہوگا، گناہ ہونا چاہیے، گناہ سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ دوسرا کام کہ جیسے ہی گناہ کا فوراً توبہ کر دو، معاف کر دو۔ یا النبی جاگن ومنات، کہہ رہے اللہ قرآن میں، کہہ رہے یا النبی جاگن ومنات یباینک، اے نبی آپ کے پاس عورتیں آ رہی ہیں، آپ ان کو بیعت کریں۔ وہ کیوں نہیں کہتے ہیں استغفار استغفار؟ یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب تم کسی اللہ والے کے پاس جا کے ہاتھ پکڑاؤ گے، اس سے وہ جی مجھے توبہ کراؤ، اللہ شکنا بھی اشیاء پورے وعدے لے گا، یہ نہ کرنا۔ کہ یہ توبہ ایسی ہوگی کہ اس توبہ پہ وہ آدمی گواہ ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ پکی توبہ ہو جائے گی۔ توبہ کا طریقہ جیسے اللہ نے کیسے بتایا، اب خود بھی کر، لیکن اس میں معاملہ ہے شیطان اور نفس سے تو لڑ نہیں سکتا۔ لیکن جب تو نے کسی شے کے ہاتھ پہ جا کے ہاتھ رکھ دیا، کسی اللہ والے ہاتھ پکڑ لیا، پھر تو اتنا بونڈ جائے گا، اس میں اتنی برکت آ جائے گی کہ یو ول گو اسٹریٹ وتھ دیٹ۔ ایک حوصلہ تیرے میں آ جائے گا، ہمت آ جائے گی، اور دوسری بات ہے اس شے کی برکات اور توجہ تجھ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ اچھا یہ ہم کیوں نہیں کرتے؟ تکبر کی تو ہمیں بات کرنی ہے، سامنے آدمی نظر آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہم چاہے کس کے پاس جائیں اور توبہ کریں تو ہمارا کام بن جائے گا، اس وقت توبہ نصیب ہو جائے گی۔ لیکن کیوں جائیں؟ ہم تو خود بڑے لوگ ہیں، ہم تو خود بڑا فنفا ہے،
یہی تو تکبر کو نیچے رکھنا ہے زمین سے. جس وقت آدمی کسی کے آگے جھک جاتا ہے الحمدللہ تو آدھے مرض تو اس کے وہیں ختم ہو جاتے ہیں دل کے. یہ جب تو سسٹم رکھے جگ سے آدمی کے ہاتھ پہ بیٹھ کر اس کے جا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اللہ سے کہے گا تو وہ تیرے لیے دعا کرے. یہی نہ جا کر مومنات شفاعین. لیکن پوری آیت پر آ جائے پورا طریقہ. اس کو کہتے بھی آیت توبہ کہتے ہیں, اصلاحی آیت کہتے ہیں اس کو. مفسرین جو کہتے ہیں کہ یہ جو آیت یہ توبہ کیا ہے یہ ہے اصلاحی توبہ کی آیت ہے. اس کا تو پورا طریقہ بتایا کہ شیخ کے پاس جائیں, اسے کہیں آپ مجھے توبہ کر رہے ہیں, پھر وہ آپ کو ہاتھ پکڑے گا, پھر وہ وعدے لے گا. شکنا بھی ہے یقین سارے وعدے, تو نے یہ چوری نہیں کرنی, فلاں نہیں کرنا, فلاں نہیں فلم معروف ہوا. جب تو کہے گا ہاں جی میں کرتا ہوں, میں نہیں کروں گا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. یہ ہوتا ہے نا, ہی جاتے شیخ کے پاس آتے ہیں, یہ کرتا ہے کیا تماشے کرتا ہے اور کس لیے جاتا ہے. جانے کا مقصد ہی ہے. اس وقت سے نہیں جاتا اس کی بات تو نہیں ہوتی کہ جب وہ وعدے کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے استغفر اللہ, اللہ کے نبی کہتا ہے کہ اب اس نے وعدے کر لیے ہیں, اب آپ اس کے لیے دعا فرما دیں. تو مشائخ کہتے ہیں آج بھی جب کوئی اس طرح بیعت کرتا ہے تو مدینے میں سرکار دعا فرما دیتے ہیں اس کے لیے. پھر اللہ آتا ہے بیچ میں, ان اللہ, یہ بندہ بھی معافی مانگ رہا ہے, یہ شیخ بھی معافی مانگ رہا ہے, تو میں تو اللہ ہوں, میں تو اللہ, میں اس کو معاف نہیں کروں. غفور, سارے ہی معاف کرتے ہیں اور ایسے معاف کرتا ہے کہ پھر ان جگہوں کو, ان پلیسز کو جہاں اس سے غلطی ہو گئی تھی ان کو کہتا ہے کہ زمین سے مٹا دو, اس کے گناہوں کے نشانات کو مٹا دو, وہاں ہونا نہیں چاہیے. فائدے ختم کر دے تو زمین سے کہیں وہ گواہ نہ بن کے آ جائے. تو جس زمین پہ بھی آپ گناہ کریں گے گواہ بنتی ہے, اور جس زمین پہ آپ نیکی کریں گے وہ گواہ بنے گی. تو جہاں کھڑے ہو کے میرے کوئی گناہ ہوا وہ بالکل زندہ ہے اور گواہ دے گی آپ. تو اللہ کہتا ہے بلاؤ تمام زمینوں کو, جگہوں پہ جہاں پر سے گناہ ہوا تھے, مٹا دو اس کو سب. کتنا اللہ تعالیٰ ہمیں دوست بنانا چاہتا ہے. جہاں سے آپ کو ہدایت مل جائے. ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ اطیع اللہ و اطیع رسول, اللہ کے احکامات اور نبی پاک میں تمام مل جائے. نہ نماز پڑھتے شرم آئے, اور نہ نبی امامہ پہنتے شرم آئے, نہ داڑھی رکھتے شرم آئے, نہ آپ کے طریقے پہ کھانے پہ شرم آئے, نہ آپ کے طریقے پہ پہننے پہ شرم آئے. بانگی دہوڑ دنیا کی جس زمین پہ چلے غلام مصطفیٰ بن کے چلتا ہے. یہ ہے ہدایت. سب کچھ تو مل گیا, ہوا میں اڑنے لگے آپ, سب پہنچ گیا شیخ کے پاس جا کے, لیکن سنت پہ چلنے میں آپ کو شرم آتی ہے. زیرو بھی نہیں ملا, جادو ملا ہے آپ کو, سزاج ملا ہے آپ کو, کچھ نہیں دیا اس شیخ نے. آپ جس شیخ نے آپ کے دل کے اندر امامے کی محبت پیدا نہیں کی, داڑھی کی محبت پیدا نہیں کی, سرکار سے سننے کی محبت پیدا نہیں کی, ان کے طریقے پہ سونے کی محبت نہیں کی, ان کے طریقے پہ جوتے پہننے کی محبت پیدا نہیں کی, وہ شیخ نہیں ہو سکتا. شیخ وہ ہے جو کس سے ملا دے, اللہ اور اللہ کے رسول سے ملا دے.